بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کا براہ راست آرمی چیف سے پنگا، ایک مرتبہ پھر، پہلے والوں سے بھی کیا تھا، ان کے ساتھ وہ براہ راست نہیں ہو رہے تھے ابھی تک، وہ کبھی ڈرٹی ہیری اور کبھی سیکٹر کمانڈرز اور اس لیول پہ چل رہے تھے، اب تو براہ راست آرمی چیف سے پنگا لے لیا، لیکن ان کی دھونس، ان کی دھمکیاں کام کر گئی اور وہ چل پڑے ہیں، روانہ ہو گئے ہیں۔ اور عمران خان کی محبت میں ایک جنرل اور ایک ڈی جی کی قربانی، ڈی جی نیب کی قربانی، اور پی ڈی ایم جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ جواب پیر والے دن آئے گا، کیا وہ ایفیکٹو ہوگا اور اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہیں؟ پیر والے دن تک کس چیز کا انتظار ہے پی ڈی ایم کو؟ عمران خان صاحب ایک طویل دن گزار کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ پہلے انہیں اجازت ملی، بلکہ کھلی چھٹی ملی ہے، کھل کھیلنے کی چھٹی مل گئی انہیں۔ تمام مقدمات میں ضمانتیں جو پہلے ہوئے تھے ان میں بھی، جو اب ہو رہے ہیں ان میں بھی، بلکہ جو آئندہ کبھی ہونے ہیں ان سب میں بھی ضمانتیں۔ مطلب ایسا بلینکٹ ریلیف ملا ہے کہ ان کو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے۔ جو مقدمات ہیں ان میں تو نہیں پکڑنا، اگر کوئی ایسا مقدمہ ہو جس کا بھی انہیں علم نہ ہو، یعنی کوئی نیا بھی اگر آپ نے بنانا ہے تو اس میں بھی گرفتار نہیں کرنا ہے عمران خان صاحب کو، اور انہیں سیکیورٹی دینی ہے، اس سیکیورٹی میں لے کے جائیں۔ حکومت نے بڑی خواہش تھی رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگوں کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی، کہ نہیں ہم تو انہیں پکڑ لیں گے۔ اچھا جی، کیسے پکڑ لیں گے آپ؟ پھر انہوں نے کہا ہم انہیں حفاظتی تحویل میں لے لیں گے، ہماری حفاظت میں ہوں گے۔ یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لی، 3 گھنٹے انہیں ایکسٹرا روکے رکھا۔ پہلے تو خان صاحب جو بڑے بہادر ہیں، ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے، لیکن خیر اس میں احتیاط بھی ہے، انہوں نے پورا کام کیا۔ وہ عدالت کے بلڈنگ سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں پہلے میرے ریٹن آرڈرز آئیں، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، 2-3 کیسز تھے، ساری چیزوں کے آرڈرز آ گئے، پھر اس کے مطابق مچل کے جمع کرانے تھے، مچل کے جمع کرائے، سارا کچھ کر کے پھر انہوں نے پلان کیا کہ اب میں ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے نکلتا ہوں۔ تو وہ جب نکلنے لگے ہیں تو پھر پنجاب پولیس اور آئی جی اسلام آباد اور ان سب لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح خان صاحب کو یہاں روکا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ خان صاحب کو کسی چکر میں اسلام آباد میں کہیں اور لے جائیں اور انہیں کوئی جو ہے نا وہ سیف کسٹڈی میں لے لیں، حفاظتی تحویل میں لے لیں، کچھ اس قسم کا کام کر کے، جیسے پولیس لائنز میں رکھا ہوا تھا گزشتہ رات، اس طرح سے کوئی بندوبست کر لے۔ خان صاحب نے کہا کوئی چکر ہی نہیں ہے، آپ مجھے جانے دیں۔ وہ نہیں جانے دے رہے تھے، تو کشمیر ہائی وے پہ کراؤڈ جمع تھا، اور کمیونیکیشن تو کمال ہے نا، ساری ایک پل کی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھی بھی وہاں تھے، انہیں تو بہت ہی آزادی تھی، وہ تو نیب کی کسٹڈی میں بیٹھے کمیونیکیشن کر رہے تھے۔ خیر اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، اس پہ کیا نتیجہ نکلا ہے۔ تو وہاں سے وہ کراؤڈ جو ہے وہ چارج تھا، انہوں نے ہنگامہ آرائی کی کوشش کی، ان پہ شیلنگ شروع ہوئی۔ خان صاحب نے کہا، خان صاحب کو پھر انہوں نے بہانہ بنایا کہ جناب یہ کراؤڈ ہٹ جائے، ذرا کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کو جانے دیتے ہیں۔ ان کا نہیں، ایسے نہیں جائے گا یہ کراؤڈ، آپ مجھے جانے دیں گے، میں یہاں سے نکلوں گا تو کراؤڈ جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک ویڈیو میسج بھیج دیا کہ جناب مجھے انہوں نے زبردستی یہاں پہ روکا ہوا ہے، 3 گھنٹے سے روکا ہوا ہے، بہانے کر کے روک رہے ہیں، مجھے جانے نہیں دے رہے۔ اب وہ کراؤڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ نا، انہوں نے جو کچھ کمال 2 دن پہلے دکھا دیا ہے لاہور میں اور پورے ملک میں جگہ جگہ، تو پھر انہوں نے ساتھ ہی ایک اور دھمکی دے دی، انہوں نے کہا 15 منٹ میں مجھے یہاں سے جانے دیں ورنہ پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے، اور یہ رینجرز ہٹائیں اور یہ سارا کچھ کریں۔ اور پھر سارا کچھ خان صاحب کی دھونس، دھاندلی، دھمکی، اس دھمکی کے آگے سارا کچھ کلیئر ہوا، رینجرز ہٹا لیے گئے، خان صاحب کو سیکیورٹی میں روانہ کیا گیا اور وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ہاں لاہور میں حالات تھوڑے سے 50-50 ٹائپ ہے، 50-50 ان دا سینس کہ زمان پارک کے آس پاس تھوڑا سا سیکیورٹی والا سین بنتا جا رہا ہے، وہ کس لیے بن رہا ہے، وہ کیا کریں گے، اگرچہ مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا، مجھے کوئی ایسی امید نہیں نظر آ رہی کہ اب حکومت کوئی ایسا کام کرے گی کہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرے۔ میرا خیال اب وہ ان چیزوں سے نکل گئے ہیں۔ اور اس کی ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ پی ٹی اے کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس بحال کر دیں، تو اب انٹرنیٹ سروس بحال ہونی شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے، چند گھنٹے لگ سکتے ہیں اس میں۔ اچھا، خان صاحب یہاں کینٹ ایریاز میں داخلہ بند ہو گیا لوگوں کا، وہ بھی کوئی ریئیکشن کے طور پہ تھا کہ کوئی ریئیکشن نہ آ رہا ہو اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن بہرحال ابھی تو نہیں کوئی ایسا ریئیکشن نظر آتا۔ اگر خان صاحب نے آرام سے گھر ہی آ کے بیٹھنا ہے، اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں کل خطاب کروں گا، وہ چاہتے ہیں وہ سیکیورٹی کے ساتھ پورا گھر پہنچ جائیں، اس کے بعد وہ کل خطاب کریں گے اور کل پھر لوگوں کو کہیں گے کہ وہ پرامن رہیں۔ آج نہیں، ابھی انہوں نے کہا پرامن رہنے کا، آج اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے سیدھی سی دھمکی دی، اور کہا اگر مجھے کچھ ہوا، مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر دوبارہ وہی رد عمل آئے گا۔ یہ ویسے سپریم کورٹ اور عدالتوں کے منہ پہ ایک ہلکا سا ایسے ہے، وہ پتہ نہیں کور ڈرائیو، مجھے کرکٹ کا زیادہ نہیں پتہ، لیکن کوئی اس طرح کی جو ڈرائیو ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کا کام کیا انہوں نے۔
کر سکتے ہیں، کھلاڑی ہیں اور چہیتے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، کھل جاتے ہیں چہرے، مسرت محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ وہ اس نے کہا تھا نا، 3 ایڈیٹس میں مووی میں تھا، اس نے جب وہ ہیروئن سے پوچھا کہ کسی کو دیکھ کے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میوزک بج رہا ہے، روشنیاں جل رہی ہیں، کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے، مطلب وہ پیار اگر کسی سے ہوا ہو تو وہ عمران خان صاحب کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، گڈ لک۔ مطلب ایک ملزم پر جس پر کرپشن کے الزامات ہیں، چلیں ابھی ثبوت ثابت نہیں ہوئے ہیں، لیکن ملزم تو ہے نا، کرپشن کا ملزم ہے، اس کو گڈ کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے ویل ڈن، گڈ لک۔ تو پھر میاں صاحب نے کہنا ہی تھا نا کہ سر وہ کہہ دیتے کہ آپ نے جو 60 ارب روپیہ لوٹا اس کے بعد خوش آمدید۔ نواز شریف صاحب بھی وہاں سے بولے ہیں، شہباز شریف صاحب یہاں سے بول رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں، انہوں نے تو دھواں دھار تقریر کر دیا، کہا ایسی کی تیسی ہم آ رہے ہیں، اب ہم احتجاج کریں گے سپریم کورٹ کے باہر، اور ہم جو ہے نا وہ پاور دکھائیں گے، اسٹریٹ پاور اور لوگوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، تو ہم احتجاج کر کے دکھائیں گے، لیکن منڈے کو کریں گے، 2 دن ابھی باقی ہیں، ممکن ہے تیاریاں کرنی ہوں، ممکن ہے کچھ لوگ ابھی اس میں سے فلی کنونس نہ ہو، ان کو کنونس کرنا ہو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر ویسے اتنا بڑا وہاں پر کوئی بڑا اجتماع کرنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ جمع کر سکتے ہیں، ان کے فالوورز بھی جو ہے نا بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے فالوورز ہیں۔ اچھا، لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے پارٹیوں کو احتجاج کرنا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت میں کون ہے؟ عمران خان صاحب کو ریلیف پہ ریلیف میں لے جا رہا ہے، اور جو حکومت ہے، حکومتی پارٹی ہیں، وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں عدالتوں کے خلاف۔ اب تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اب پتہ نہیں کون حکومت میں ہے۔ کم از کم شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم یہ تو مجھے حکومت میں نظر نہیں آ رہے، اگر یہ حکومت میں ہوتے تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے، اتنے برے حالات نہ ہوتے۔ خیر، اس میں باقی تمام معاملات کے ساتھ ساتھ حکومت کی اپنی نالائکی کا بھی بھرپور کردار ہے، تھوڑا سا نہیں، فل فلیج پتہ چلتا ہے کہ وہ نالائق ہیں۔ اچھا، وہ اس میں ہر چیز سے ہے، کیس بنانے میں کس قسم کے کیسز ہیں، بھائی آپ نے خود نیب قوانین میں ترامیم کی ہیں، بہت سی ریلیف مل گئی ہے لوگوں کو، تو وہ خان صاحب کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کو کم از کم دیکھ ہی لیں، کوئی آپ کی لیگل ٹیم ہونی چاہیے تھی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اصل جرائم ہیں ان پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ جب آپ کمزور کیس بناتے ہیں اور اس میں اس کو ملزم کو ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر جو اصل والا کیس ہوتا ہے وہ بھی بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بات نہیں رہتی۔ لیکن بہرحال اب وہ جو کیسز بنائے ہیں اور جس قسم کے ان کے وکیل ہیں اور جس قسم کے وکیل عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، مطلب کہیں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، کہیں کوئی سٹینڈ ہی نہیں لیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اٹارنی جنرل یا باقی جو سینئر وکلا ہیں حکومت کے، مطلب وہ تو عام ملزموں کے لیے جب پیش ہوتے ہیں تو لڑ بھڑ جاتے ہیں، ان کی نظر آتی ہیں ان کی صلاحیتیں، یہاں پر وہ بڑی ٹھنڈے ٹھنڈے سے رہے ہیں، کچھ ایکسٹرا آرڈنری سے وہ ہیں، محتاط ہے۔ اب وہ محتاط کیوں ہے، کیا وجہ ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا وجہ ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ انہوں نے اپنا اعلان تو کر دیا ہے احتجاج کا۔ کیا پی ڈی ایم واقعی کوئی بڑا کراؤڈ جمع کر لے گی؟ اچھا، اور وہ کس پوائنٹ پر کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں؟ تو عوام کو نو ڈاؤٹ پارٹیز کے ساتھ ان کو چاہنے والے، ان کو پیار کرنے والے، ان کو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کافی سارے آ بھی جائیں گے، لیکن اس کے لیے حکومت کو کچھ پبلک کے لیے بھی ریلیف دینا پڑے گا۔ خان صاحب باتوں سے کام چلا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان صاحب نے کوئی بڑا ریلیف دیا ہوا تھا، بڑا وہ فیور کر رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا، برے حالات تھے، خود مانتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے تو ہم ہار جاتے، ہم تو دیوالیہ ہو گئے تھے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہم کچھ پرفارم نہیں کر سکے تھے، ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے، ساری چیزیں مانتے ہیں، وہ تو تکا لگ گیا ان کا جو بھی ہوا۔ لیکن وہ باتیں اتنی خوبصورت طریقے سے بناتے ہیں، وہ ہے نا، وہ جھوٹ بولے گا اور کیا کر دے گا، پروین شاکر صاحبہ کا شعر تھا، میرے بھی شعر بڑے کمزور ہیں، میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی، اور وہ جھوٹ بولے گا اور کچھ کر کے وہ بھی جیت جائے گا۔ تو وہ خان صاحب تو وہ آئیڈیل ہے اس شعر کے مطابق، تو وہ اس میں بھی جیت جاتے ہیں، جھوٹ بول کر بھی جیت جاتے ہیں۔ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ لوگ، یعنی حکومتی اتحاد جو ہے، کیا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو باتوں سے ان کو کنونس کر سکیں اور صرف باتوں کی بنیاد پہ وہاں اکٹھا کر سکیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے امید ہے کہ وہاں پہ اچھا کراؤڈ جمع ہو جائے گا۔ وہ پرسوں یعنی پیر کو، ابھی فرائیڈے کی نائٹ ہے،
ہفتہ اتوار 2 دن موجود ہیں بیچ میں، اس کے بعد پیر کے دن یہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، پیر کو ایک اور بھی اصل بڑا مسئلہ ہے کہ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے۔ الیکشن ہی نہ ہوئے، 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے تو وہ تو نہیں ہو رہے، تو 15 تاریخ پیر کے روز جس کا مخبری ہو چکی ہے وہ خواجہ طارق رحیم صاحب کے تھرو کہ منڈے کو کنٹیمپٹ لگانی ہے عدالت نے، اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم کو فارغ کر دیں یا کچھ، تو وہ کوئی ایسا وہاں پر ہوگا کہ ایک بڑا کراؤڈ اگر جمع ہو جائے تو شاید اس کو بھی ایک سائیکولوجیکل پریشر ہو ججز پر، وہ پریشر ڈال کے اس کو کچھ مینیج کیا جا سکے۔ بہرحال اس طرح سے کوششیں کر رہی ہیں، لیکن 2 کارروائیاں بڑی ہوئی ہیں، ایک فوج کی طرف سے یہ ساری چیزوں میں جہاں لوگوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں کو ٹریس کر لیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا، گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ ہنگامہ آرائی کیا مختلف جگہوں پہ۔ پنجاب میں بتا رہا ہوں یہ نمبر 2000 سے زیادہ ہے، کوئی 2200 یا 2300 کے قریب ہے، اور باقی لوگوں کو بھی پکڑنے کی کوشش۔ وہیں پر وہ اپنا انٹرنل احتساب بھی ہو رہا ہے، اور اس میں جو بڑی خبر بار بار آ رہی ہے وہ ہے کور کمانڈر لاہور کی تبدیلی کی، کہ انہیں وہاں سے فارغ کر دیا گیا، کور کمانڈر لاہور کی سیٹ سے انہیں تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ نئے کور کمانڈر آ گئے ہیں، اور ان کا اسٹاف آفیسر سے انکوائری کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کرنل اور میجر لیول کے کئی افسروں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کی ان چیزوں کے بھی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ تو نہیں ہو رہی، یہ خبروں کی حد تک ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی ایک کارروائی کی ہے، عمران خان صاحب کو وہ جو فون دیا تھا نا جس نے کسٹڈی میں، نیب کسٹڈی میں، کہ وہ مسرت چیمہ سے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں تو بیگم کو فون کر رہا تھا اور باتیں کر رہے تھے مسرت چیمہ صاحبہ سے، اور اعظم سواتی صاحب کے ذریعے کورٹ تک پہنچنا اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ اعظم سواتی نے عدالت میں، سپریم کورٹ میں جا کے کیا رول پلے کیا، پکڑے نا، کوئی پوچھے تو صحیح انہیں، پر پتہ نہیں کیوں خاموش ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی ان کا کوڈ ورڈ ہے، وہ اعظم سواتی صاحب کے لیے نہیں تھا، وہ مختلف لوگوں کے لیے، کوئی کہتا ہے فیض حمید صاحب کے لیے ہے، کوئی کہتا ہے فرح بی بی کے لیے ہے، کوئی کچھ اور خواتین کے بھی نام آ رہے ہیں کہ ان کے لیے نہ ہو، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ چلتی رہیں گی، لیکن حکومت نے ڈی جی نیب راولپنڈی کو فارغ کر دیا ہے۔ اچھا، ان پر 2 الزامات آ رہے ہیں، ایک کہ انہوں نے فون پرووائڈ کیا عمران خان صاحب کو، اور دوسرا کہ انہوں نے انہیں مرسڈیز گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ واپسی کروائی ان کی، تو عدالت میں جو آئے تھے۔ اب ان چیزوں پہ یہ بھی بعد میں ہی کنفرم ہوں گی۔ مرسڈیز کے حوالے سے تو کچھ اور اداروں پر بھی شک جا رہا تھا، وہ بھی ابھی باتوں کی حد تک ہی ہیں، وہ بعد میں کنفرم ہوگی، لیکن حکومت نے اس پہ بہرحال ایکشن لیا ہے۔ حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے، یہ اس طرح سے کوئی ڈی جی نیب اور یہ انڈیویجول ٹارگیٹس ایشو نہیں ہے، حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے کہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ جیسے نیب قوانین کو تبدیل کیا ہے، ویسے تو نیب کو ختم بھی کر دیں تو اچھی بات ہے، کوئی اتنا مزیدار، مطلب فروٹفل ادارہ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جانے والا ادارہ ہے، اس کو ختم بھی کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جب تک ہے اس کو اور امپروو کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، باقی چیزوں میں بھی، قوانین میں، ریگولیشن میں بہتر کریں، اور وہ سہولتیں جو عمران خان صاحب کو ملتی ہیں، یا وہ سہولتیں جو سیاسی لیڈر کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں ملی، بے نظیر صاحبہ کو کیوں نہیں ملی، آصف زرداری صاحب کو کیوں نہیں ملی، محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کیوں نہیں ملی، وہ سہولتیں جو عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں، سہولتیں وہ ہونی چاہیے جو ہر عام پاکستانی کو مل سکتی ہوں، اور جو ایک عام پاکستانی کو نہیں مل سکتی وہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ملنی چاہیے، وہ آصف زرداری صاحب کو بھی نہیں ملنی چاہیے، وہ عمران خان صاحب کو بھی ملنی چاہیے۔ یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہونا چاہیے، کہیں تو آ کے ٹھیک کرنا شروع کریں، اور کہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کے سکون کے لیے بھی کام کرنا شروع کریں، تبھی مسائل حل ہوں گے۔ شکریہ۔